السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین پر چشمے کیسے اور کب جاری ہوئے؟ انگور، کھجور، انار کی پیدائش کیسے ہوئی؟ آخر میت کو خوشبو ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اور جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا کیوں لگایا گیا؟ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا تھا؟ یہ تمام باتیں سماعت کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے پیارے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کے مہر یہ ہے کہ ہمارے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا نکاح حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز موجود کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی آپ کی ذات بنی۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی کیوں دی گئی؟ ایسا آپ نے کون سا عمل کیا تھا؟ سنیے گا۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ سے پیدا کیا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو جب آپ کی پیدائش کا واقعہ اس طرح ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پر جاؤ اور ایک مٹھی مٹی کی لے کر آؤ۔ جب وہ زمین پر آئے تو زمین سے نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا کوئی چیز میری خراب کر دی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ عرض کہ میرے مالک، زمین نے تیری پناہ مانگی، میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا ہوں، اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کے بھیجا، انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا میں بھی وہی عمل کر کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اس طرح لوٹ آئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی اور اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگا دیا۔ جی ہاں، یہی وجہ تھی کہ تم نے اس سے مٹی کو زمین سے الگ کیا، تم ہی اس کو ملانا، اس کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس میں نے میری نافرمانی کی میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کی، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی چیز کو مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ جی ہاں سامعین محترم، یہی وجہ تھی کہ چشمے جاری ہوئے۔ حیران کن وجہ، میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زمین نے عرض کی، یا رب العالمین، مجھ سے مٹی اٹھانے کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والوں کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس مٹی کا مختلف پانی سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، غم کی زیادہ اور 1 دن خوشی کی، اس لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غمیاں زیادہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد
حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بہت خوبصورت انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔